سورۃ الفلق مکی ہے اور اس میں 5 آیتیں ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الناس ہے اور دونوں کی مشترکہ فضیلت متعدد احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ مثلاً ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں پڑھیں، صحیح مسلم۔ اسی طرح سے ابو حابس جہنی رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو حابس، کیا میں تمہیں سب سے بہترین تعویذ نہ بتلاؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتوں کا ذکر کر کے فرمایا، یہ دونوں معوذتان ہیں۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پڑھنے کو معمول بنا لیا اور باقی دوسری چیزیں آپ نے چھوڑ دیں، صحیح ترمذی۔ ایسے ہی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ کے جسم پر پھیرتی تھی۔ اسی طرح سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو جبریل علیہ السلام یہی 2 صورتیں لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور یہ جادو فلاں کنویں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیج کر اسے منگوایا۔ یہ ایک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گرہیں پڑی ہوئی تھیں اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ جبریل علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی۔ خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گرہیں بھی کھل گئیں اور سوئیاں بھی نکل گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ٹھیک ہو گئے جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہوتا ہے، صحیح بخاری۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا کہ رات کو سوتے وقت سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے اور پھر انہیں پورے جسم پر مل لیتے، پھر سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرتے۔ اس کے بعد جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہنچتے 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے، صحیح بخاری۔ تلاوت کریمہ اور اردو ترجمہ مختصر تفسیر کے ساتھ پیش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ فلق کے راجح معنی صبح کے ہیں۔ صبح کی تخصیص اس لیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ رات کا اندھیرا ختم کر کے دن کی روشنی لا سکتا ہے، وہ اللہ اسی طرح سے خوف اور دہشت کو دور کر کے پناہ مانگنے والوں کو امن بھی دے سکتا ہے۔ یا انسان جس طرح رات کو اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ صبح روشنی ہو جائے گی، اسی طرح سے خوف زدہ آدمی پناہ کے ذریعے سے صبح کامیابی کے طلوع کا امیدوار ہوتا ہے۔
من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا ہے۔ یہ عام ہے، اس میں شیطان اور اس کی ذریت، جہنم اور ہر اس چیز سے پناہ ہے جس سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے۔ رات کے اندھیروں میں ہی خطرناک درندے اپنی کچھاروں سے اور موذی جانور اپنے بلوں سے، اور اسی طرح جرائم پیشہ افراد اپنے مذموم ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نکلتے ہیں۔ ان الفاظ کے ذریعے سے ان تمام سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ غاسقن، رات، وقب، داخل ہو جائے یا چھا جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی، یعنی گرہوں میں پھونکنے والے نفسوں کی برائی سے پناہ۔ اس سے مراد جادو، کالا عمل، جادو کا وہ کالا عمل کرنے والے مرد اور عورت دونوں ہیں، یعنی اس میں جادوگروں کی شرارت سے پناہ مانگی گئی ہے۔ جادوگر پڑھ پڑھ کر پھونک مارتے اور گرہ لگاتے جاتے ہیں۔ عام طور پر جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کے بال یا کوئی چیز حاصل کر کے اس پر یہ عمل کیا جاتا ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے، یعنی حسد کرنے والا زوال نعمت کی آرزو کرتا ہے کہ اس کی نعمت ختم ہو جائے، چنانچہ اس سے بھی پناہ طلب کی گئی ہے، کیونکہ حسد بھی ایک نہایت بری اخلاقی بیماری ہے جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔